خداوند یسوع مسیح کے مبارک اور جلالی نام میں آپ سب پر سلامتی ہو۔ آئے میرے عزیزوں، اس چینل کا جو ہے آغاز، انٹروڈکشن، وہ ہم خداوند کے مقدس پاک کلام اور دعا کے ساتھ کریں۔ سب سے پہلے ہم خداوند کے مقدس پاک کلام میں سے تلاوت کریں گے، زبور 90 کی تلاوت کریں گے۔ یا رب، پشت در پشت تو ہی ہماری پناہ گاہ رہا ہے۔ اس سے پیشتر کے پہاڑ پیدا ہوئے، یا زمین اور دنیا کو تو نے بنایا۔ ازل سے ابد تک تو ہی خدا ہے۔ تو انسان کو پھر خاک میں ملا دیتا ہے اور فرماتا ہے، اے بنی آدم لوٹ آؤ، کیونکہ تیری نظر میں 1000 برس ایسے ہیں جیسے کل کا دن جو گزر گیا، اور جیسے رات کا ایک پہر۔ تو ان کو گویا سیلاب سے بہا لے جاتا ہے۔ وہ نیند ایک چپکی کی مانند ہے، وہ صبح کو اگنے والی گھاس کی مانند ہے۔ وہ صبح کو لہلہاتی اور بھرتی ہے، وہ شام کو کٹتی اور سوکھ جاتی ہے، کیونکہ ہم تیرے قہر سے فنا ہو گئے اور تیرے غضب سے پریشان ہوئے۔ تو نے ہماری بدکرداری کو اپنے سامنے رکھا اور ہمارے پوشیدہ گناہوں کو اپنے چہرے کی روشنی، کیونکہ ہمارے تمام دن تیرے قہر میں گزرے۔ ہماری عمر خیال کی طرح جاتی رہتی ہے، ہماری عمر کی میعاد 70 برس ہے، یا قوت ہو تو 80 برس۔ خداوند کے پاک کلام کو پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ آیا عزیزو، خداوند کی پاک حضوری کو محسوس کرتے ہوئے اپنی آنکھوں کو بند کرے اور دعا کریں۔ قدوس 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 آسمانی باپ، تیرا شکر کرتے ہیں۔ اے خداوند، آج ہم سب کے ذہنوں کو کھولنا تاکہ تیرے کلام کو سمجھیں اور مسیحی مسافرانہ طرز پر زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق دینا، یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ میرے عزیزو، آج میں مسیحی مسافر چینل کا انٹروڈکشن دینے آیا ہوں، اور میں نے خداوند کے مقدس پاک کلام میں سے تلاوت کی، زبور 90 کی، جس کے اندر ہمیں یہ معلوم پڑا کہ انسان جو ہے وہ خاک میں مل جاتا ہے، اور ایک نہ ایک دن اسے جانا ہوتا ہے۔ اور خداوند کا بندہ موسیٰ کہتا ہے، ہماری عمر خیال کی طرح جاتی رہتی ہے، ہماری عمر کی میعاد 70 برس ہے، یا قوت ہو تو 80 برس۔ یعنی انسان جو ہے وہ اس دنیا کے اوپر تھوڑے عرصہ کے لیے آیا ہے، اس لیے انسان کو مسافرانہ طرز پر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، اور خاص کر کے مسیحی کلیسیا کو اس طرح زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک دن انہیں آسمانی شہر پر، نئے یروشلم میں داخل ہونا ہے۔ میرے عزیزو، میرا نام سمیر سلیم ہے، اور میں کتاب مقدس کا ایک طالب علم ہوں۔ میں پاکستان میں رہتا ہوں، اور کلیسیا پاکستان کے لیے جو خدا کی جماعت ہے، اس کے لیے میرے زندگی پر ایک بوجھ ہے تاکہ میں خداوند کے لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکوں۔ میں نے ٹیکنالوجی کو مد نظر رکھتے ہوئے سوچا کہ خداوند کے پاک کلام کو اس کے ذریعے سے پھیلایا جائے، اور لوگوں کو یہ یاد دلایا جائے کہ وہ اس دنیا میں مسافر ہیں، اور بہت جلد دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا، اور بہت جلد ہمیں آسمانی شہر میں داخل ہونا ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنا ہوگا۔ میرے عزیزو، مسیحی مسافر جو چینل ہے، یہ کلیسیا پاکستان کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ وہ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جانے، اور وہ جانے کہ وہ مسافر ہیں، اور یہ جہان جو ہے وہ فانی ہے، اور زندگی بھی فانی ہے، بدن بھی فانی ہے۔ اور اس چینل کا نام میں نے مسیحی مسافر اس لیے رکھا ہے کہ ہم سب یاد رکھیں کہ ہمیں ایک دن جانا ہے۔ اور مسیحی مسافر چینل کا نام میں نے ایک مسیحی کتاب کے اوپر رکھا ہے، جس کا نام ہے مسیحی مسافر، اور اس کے مصنف ہیں جان بینین، اور وہ ایک مبشر تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی خداوند کے کلام کے لیے وقف کی تھی۔ 18ویں صدی کے وہ مبشر عظیم تھے، انہوں نے بہت زیادہ خدمت کی، اور انہوں نے بہت سی کتب بھی لکھی، جن میں سے مسیحی مسافر ایک کتاب ہے۔ میرے عزیزو، مسیحی مسافر چینل کے اوپر آپ کو بہت کچھ ملے گا، ایمان افروز چیزیں ملیں گی۔ اس سے پہلے کہ میں اس کا تھوڑا سا اور بیان کروں کہ مسیحی مسافر چینل کے اوپر آپ کو کیا کیا ملے گا، میں خداوند کے مقدس پاک کلام میں سے ایک حوالہ اور پڑھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد ہم چینل کی باتوں کی طرف آئیں گے کہ چینل کے اوپر آپ کو کیا کیا ملے گا۔ اور مجھے بہت خوشی ہے کہ لوگ جب خداوند کی ان باتوں کو سنیں گے تو ان کی زندگیوں میں برکت بھی آئے گی۔ خداوند کے مقدس پاک کلام میں سے مقدس پالوس رسول کا عبرانیوں کے نام خط، اس کا 11واں باب اور 8ویں آیت سے لے کر 10ویں آیت، اور پھر اس کے بعد 13ویں آیت پڑھیں گے۔ خداوند کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، ایمان ہی کے سبب سے ابراہیم جب بلایا گیا تو حکم مان کر اس جگ چلا گیا جسے میراث میں لینے والا تھا، اور اگرچہ جانتا نہ تھا کہ میں کہاں جاتا ہوں، تو بھی روانہ ہو گیا۔ ایمان ہی سے اس نے ملک معدہ میں اس طرح مسافرانہ طور پر بدوباش کی کہ گویا غیر ملک ہے، اور اسحاق اور یعقوب سمیت جو اس کے ساتھ اسی وعدہ کے وارث تھے، خیموں میں سکونت کی، کیونکہ وہ اس پائیدار شہر کا امیدوار تھا جس کا معمار اور بنانے والا خدا ہے۔ 13ویں آیت سے،
یہ سب ایمان کی حالت میں مرے اور وعدہ کی ہوئی چیزیں نہ پائیں، مگر دور ہی سے انہیں دیکھ کر خوش ہوئے اور اقرار کیا کہ ہم زمین پر پردیسی اور مسافر ہیں۔ جو ایسی باتیں کہتے ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اپنے وطن کی تلاش میں ہیں، اور جس ملک سے وہ نکل آئے تھے اگر اس کا خیال کرتے تو انہیں واپس جانے کا موقع تھا، مگر حقیقت میں وہ ایک بہتر یعنی آسمانی ملک کے مشتاق تھے۔ اس لیے خدا ان سے یعنی ان کا خدا کہلانے سے شرمایا نہیں، چنانچہ اس نے ان کے لیے ایک شہر تیار کیا۔ میرے عزیزو، خداوند کا کلام ہمیں یہ باتیں بتاتا ہے کہ وہ لوگ اقرار کرتے تھے کہ ہم زمین پر پردیسی اور مسافر ہیں۔ مسیحی مسافر چینل کا بھی یہی مقصد ہے کہ ہم جانتے رہیں کہ ہم اس زمین پر مسافر اور پردیسی ہیں، اور ہمیں خدا کے کلام سے اپنا دل لگانا ہے، کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب پر سلامتی ہو، اور میں یہی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ مسیحی مسافر چینل کے اوپر آپ کو مسیحی کتب پر معلومات ملے گی، مسیحی بزرگان دین اور مبلغین پر، ان کی زندگیوں پر مختصر ڈاکومنٹریاں ویڈیوز ملیں گی، آپ کو بہت سے ایمان افروز باتیں ملیں گی، اور سوالات جو مشکل سوالات ہیں، مشکل ٹاپک ہیں، ان پر بات کی جائے گی۔ میرے عزیزوں، میں کوئی بڑا خادم نہیں، کوئی بشپ نہیں، لیکن میں ایک مسیحی مسافر اور کتاب مقدس کا ایک طالب علم ہوں۔ اب میں آپ کو اگلی ویڈیو میں ملوں گا، اس کے اندر میں ایک کتاب پر کا انٹروڈکشن دوں گا اور ایک مسیحی بزرگان دین کی زندگی کے اوپر ڈاکومنٹری بناؤں گا۔ میرے عزیزو، ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا تاکہ خدا کا کلام پھیلے، اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ اب اگلی ویڈیو میں